السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ پہلے تو گائز میں ٹھیک نہیں ہوں۔ آج میں سیڑھیوں سے گری ہوں اور سیدھی سڑک پہ گری ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ میرا چھوٹا کزن آیا ہوا تھا 2.5 سال کا، تو وہ بار بار نیچے ہماری سیڑھیاں اترتی ہیں تو نیچے سڑک شروع ہو جاتی ہے، مین روڈ، اور نہ سمجھا بار بار وہ نیچے سیڑھیوں کی طرف اتر جاتا تھا۔ تو میں کیا کہ میں اندر گئی تو وہ نکل گیا آرام سے، اور میں بھاگ کر جب نیچے آئی دروازہ بھی اتنے مزے سے کھول لیتا ہے، باقی جو ہوتے ہیں دروازے وہ اس سے نہیں کھلتے، لیکن ہمارا مین ڈور وہ کھول لیتا ہے۔ وہ کھول کے ایسے بلی کی طرح نیچے چلا گیا۔ میں اس کو لینے کے لیے گئی ہوں تو دوسری سیڑھی سے میرا پیر پھسلا ہے، اور پھر جیسے میرا پیر پھسلا ہے میں ایسے سیدھی سڑک پہ گری ہوں۔ تقریباً کوئی تھی ہماری 47 سیڑھیاں ہیں، تو دوسری پہ میں گری ہوں تو 46 کر لیں آپ لوگ۔ تو اچھا خاصا بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے میرے جو پہلے بہت درد تھا میری کمر میں، تو ڈاکٹر سے چیک کروایا، موڑے وغیرہ کا ایکس رے کروایا تو وہ ٹھیک تھے، لیکن کندھے میں ان کو کوئی ہے کہ اس شولڈر میں ہڈی میں کچھ فرق پڑا ہے، تو اللہ جانے کیا ہوا ہے۔ میرے بازو میں بھی بہت زیادہ درد ہے، یعنی شولڈر سے لے کر مجھے یہاں پہ اپنی بازو تک درد ہو رہا ہے، اور بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ تو اس وقت مجھے اتنا شدید قسم کا درد ہے میں بھائی سے میں نے بولا مجھے باہر کرسیاں رکھ دو، میں بیٹھ کے ریکارڈنگ تو کروں، ایپیسوڈ میں نے کل کی لکھی ہوئی تھی، تو بتاؤں آج کی 2 ہی قسطیں میں نے لکھی ہیں، باقی میں نہیں لکھ پائی۔ میں تقریباً 2 بجے کے آس پاس گری تھی، اور کل کی لکھی ہوئی ہے 70 اور 71 ایپیسوڈ، تو وہی دوں گی آج۔ حالت بڑی خراب ہے آپ کی رائٹر کی، ایک ہاتھ پہ زخم بھی آیا ہے، لیکن وہ زخم سب کی نظروں میں چھوٹا ہے، اور جو میرے کندھے کا درد ہے وہ بڑا ہے، کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ ہڈی میں تھوڑا کوئی کچھ ہوا ہے، لیکن جس طریقے سے مجھے درد ہے مجھے بھی لگ رہا ہے کہ ہڈی پہ کچھ اثر پڑا ہے۔ اب دیکھتے ہیں، اور اللہ کرے کچھ بھی نہ ہو، آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا۔ درد تو بہت زیادہ ہے، میں پورے لیفٹ سائڈ پوری کو درد ہے، میری ٹانگ بھی ساتھ میں درد کر رہی ہے، تو آپ لوگ میرے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ خیر کرے، کوئی ہڈی شڈی ٹوٹنے کا مسئلہ نہ ہو۔ پچھلے سال بھی میں پیر تروا کر بیٹھی تھی، اور میں کیسے تروا کر بیٹھی تھی یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ فنی سٹوری ہے۔ میں وہ اپنے پیر چٹکتی بہت ہوں، تو ایسے میں مستی میں اپنے بیٹھی ہوئی تھی، جو لوگ چٹکتے ہیں اپنے، ان کو میں منع بھی کروں گی کہ نہیں کرنا، میں ایسے مستی میں بیٹھی ہوئی تھی میرے میں خون کی کمی ہے تو میں بہت کمزور ہوں، پتلی نہیں ہوں، میں بہت کمزور ہوں، یعنی جو پتلے سے بھی لیول گرے ہوتے ہیں وہ والا ہے۔ تو میں ایسے بیٹھی ہوئی تھی، میں اپنی ٹانگیں ہلا رہی تھی، اور میں نے ایسے اپنے پیر کو موو کیا سیدھے کی طرف کہ وہ چٹے گا اور آواز نکلے گی، وہ کیا چٹا کہ پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ تو آپ لوگ احتیاط کیجئے گا کہ جو خاص کر پتہ ہے منع بھی ہے، حرام بھی ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے گندی عادتیں، مجھے بھی ہیں، اور پچھلے سال پیر تروایا تھا، ابھی اللہ نہ کرے کہ میرے کندھے کو کچھ ہوا ہو، ہم اس کو مونڈا بولتے ہیں، میرا مونڈا آپ لوگ دعا کریں سلامت ہو بالکل۔ بہت درد ہے یار، اتنا درد ہے کہ خیر ابھی تو ہم مستی مذاق میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو موسم آگے شروع ہونے والا ہے سردی کا، تو اس میں کیا حال ہونے والا ہے یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں۔ میرے پیر میں ابھی سے درد شروع ہو گیا ہے، جو میں نے پچھلے سال کارنامہ سر انجام دیا تھا اس کے لیے۔ ویسے میرے ریڈرز بھی اکثر پوچھتے ہیں عریج آپ نہ کیا کرو، یہ غلط ہے، منع کیا گیا ہے اس کے لیے کہ ہم آپ کی ریکارڈنگ سن رہے ہوتے ہیں، بیچ میں آپ کی انگلیاں چٹکنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، تو یار میں نہیں کرتی، میں ایسے مکھی بند بھی کرتی ہوں تو ایسے آئی آواز، ایسے آواز آتی ہے،
تو مطلب ایسے میری انگلیوں کو عادت ہو گئی ہے میرے غلط کام کی۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ آج کا میرا دکھ بہت بڑا ہے جیسا کہ آپ کو پتا، اور میرا اس سے بھی بڑا دکھ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تک میری کل والی ویڈیو میں 500 لائک پورے نہیں ہوئے، مطلب کہا نہیں تو کسی نے کیا نہیں۔ خیر یہ بھی اچھا ہے، کم از کم پتہ تو چلتا ہے نا کہ لوگ کتنے آپ کے ساتھ ہیں اور کتنے صرف ایپیسوڈ کے لیے لائک کرتے ہیں۔ خیر جو بھی ہے، اللہ خیر کرنے والا۔ چلو شروع کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ میرے سر میں بھی درد شروع ہو گئی ہے باتیں کرتے ہوئے۔ مرمِ کائزان قسط نمبر 70، تحریر ارید شاہ۔ آپ فون پر کس سے بات کر رہے تھے؟ وہ کچن میں آتے ہوئے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتا، اسے اپنے پاس کرتے ہوئے اس کے کندھے پر تھوڑی رکھ چکا تھا۔ کس سے بات کروں گا یار، کچھ کام نکلوانے والے لوگ ہی ہیں جو فون کرتے ہیں۔ اس نے ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے تو نہیں لگ رہا کہ کوئی کام والا تھا۔ آئی تھنک کوئی کام والی تھی، ورنہ آپ اتنا پھسپھسا کر باتیں کیوں کرتے؟ اگر کوئی کام والا ہوتا تو پھر تو آپ اونچی آواز میں بھی بات کر سکتے تھے۔ مجھے یقین تھا کوئی لڑکی ہے، وہ شکی انداز میں بولی تھی، جبکہ وہ اس کے بیویوں والے تفتیشی انداز پر پھر سے مسکرا دیا۔ بیوی؟ یہ شک کا کیڑا کدھر سے لے کر آئی ہو؟ پہلے تو نہیں ہوتا تھا، آج کل کچھ زیادہ نہیں مجھ پر شک کرنے لگ پڑی تم؟ بس ابھی ابھی شروع کیا ہے آپ پر شک کرنا، اور جس طرح آپ آدھی رات کو گھر سے غائب ہو جاتے ہیں اور پھر اس طرح فون پر کسی سے گفتگو کرتے ہوئے مجھ سے چھپاتے ہیں، تو شک تو بنتا ہے نا۔ وہ چائے کا کپ اسے تھمانے ہی لگی تھی جب اچانک اس کے ہاتھ پر ہلکی سی چائے گر گئی۔ یہ کیا کر دیا بے وقوف لڑکی، تمہارا دماغ خراب ہے؟ تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ تمہارا گھر کے کام کرنے کا شوق ہے، کروا لو، یہ بھی کروا لو، وہ بھی کروا لو، جو کرنا ہے کرو، لیکن اگر ان سب چکروں میں تمہیں کوئی تکلیف ہوئی نا تو میں جان سے مار ڈالوں گا تمہیں۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے کر آیا تھا، جبکہ وہ ارے ارے کرتی رہ گئی۔ چائے زمین پر گری تھی، اس کے ہاتھ پر تو بس ذرا سی انگلی ہی ٹچ ہوئی تھی اور وہ اسے ڈانٹنے لگ گیا تھا۔ کائزان کچھ بھی نہیں ہوا، اور میں بے وقوف نہیں ہوں، اور مجھے نہیں لگی ہے، بس چائے زمین پر گری ہے، میں تو بس ایسے ہی منہ سے سی نکل گئی۔ وہ اس کے ساتھ اندر آتے ہوئے بتانے لگی تھی، لیکن یہاں سن ہی کون رہا تھا؟ وہ اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس ڈھونڈ کر لایا تھا اور اب اس کی انگلی پر اس کا زخم چیک کرا رہا تھا، جو نہ ہونے کے برابر تھا۔ کیوں نہیں لگی؟ پورا ہاتھ سرخ ہو رہا ہے اور مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو؟ کیا دماغ خراب لگتا ہے تمہیں میرا؟ کیا مجھے نظر نہیں آ رہا؟ وہ اس کی انگلی پر ہلکی ہلکی پھونک مارتے ہوئے دوائی لگا رہا تھا، جبکہ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں تھا وہ ایسا؟ اسے سمجھ نہیں آتا تھا۔ کائزان
میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، دیکھیں میرا ہاتھ بالکل ٹھیک ہے، بالکل بھی نہیں لگی ہوئی۔ وہ اپنا ہاتھ اسے دکھاتے ہوئے بتا رہی تھی، لیکن وہ تو جیسے کچھ سننے کے موڈ میں ہی نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ پر ٹھیک سے دوائی لگاتے ہوئے وہ اب بھی اس کے ہاتھ پر ہلکی ہلکی پھونک مار رہا تھا۔ اس چھوٹے سے زخم سے کچھ نہیں ہونے والا مجھے وہ ہلکا سا مسکرائی تھی، جبکہ کائسان نے بس ایک نظر اسے گھور کر دیکھا تھا۔ کائسان، میں اتنی پیاری بھی نہیں ہوں، پھر بھی آپ مجھ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ نہ جانے کیوں آج اسے اپنی خوش قسمتی پر رونا آ رہا تھا۔ کیوں تھا یہ شخص ایسا؟ کیوں کرتا تھا اس کی ذرا ذرا سی خواہش کو پورے کرنے کے لیے اتنے جتن؟ تمہیں کس نے کہا محبت کسی پیارے سے کرنی چاہیے؟ جس سے محبت ہوتی ہے نا مرم، وہ اپنے آپ پیارا ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ اچھا اس دنیا میں کچھ نہیں لگتا۔ اس کا ہونا ہی آپ کے لیے سب کچھ ہوتا ہے، جیسے مرم کا ہونا کائسان کے لیے سب کچھ ہے۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو پھر مجھے آپ اپنے بارے میں کچھ بتاتے نہیں، جس طرح میں نے آپ کو اپنے بارے میں سب کچھ بتایا ہے، اپنی فیملی کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے بچپن کے بارے میں، جوانی کے بارے میں۔ ویسے آپ مجھے کیوں نہیں بتاتے؟ کیا آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ وہ جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ اب وہ اس سے کیا کہتا کہ وہ اپنا تلخ ماضی یاد ہی نہیں کرنا چاہتا۔ میرے ماضی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے مرم، جسے تمہیں بتا کر میں خوشی محسوس کروں۔ میرا ماضی اتنا تلخ اور درد بھرا ہے کہ اسے یاد کر کے میں دوبارہ اس تکلیف کو محسوس نہیں کرنا چاہتا، اور مجھے یقین ہے کہ تم دوبارہ مجھ سے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھو گی۔ وہ اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے بولا تھا، جب مرم نے نظریں جھکا لیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے کچھ نہیں پوچھوں گی کائسان، کبھی بھی کچھ بھی نہیں پوچھوں گی۔ جب آپ کو لگے گا کہ آپ کو مجھے بتا دینا چاہیے، تب آپ بتا دیجیے گا، لیکن بس مجھے یہ بتا دیجیے کہ آپ کے پیٹ پر جو نشان ہے، یہ نشان کیسا ہے؟ میرا مطلب ہے، یہ ایسا نشان ہے جیسے کسی نے چھری سے آپ کا جسم کاٹا ہو، یا تلوار وغیرہ، لیکن اتنا گہرا زخم تو شاید تلوار بھی نہیں دیتی ہوگی۔ عجیب سا زخم ہے، جیسے اسے چیرا گیا ہو اور پھر اسے جوڑنے کی کوشش کی گئی ہو، اور ایسا لگتا ہے جیسے اسے ایک دفعہ نہیں بلکہ بار بار جوڑا گیا ہو۔ ہاں، ایسا ہی ہے۔ یہ بہت دفعہ کیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے مجھے اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا تھا، بار بار مجھے کاٹا جاتا تھا اور پھر
جوڑا جاتا تھا۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ مجھے موت کیوں نہیں آئی۔ بڑے ماہر لوگ تھے، آسانی سے مرنے نہیں دیتے تھے۔ اب میں اس بارے میں اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اور تم بھی مجھ سے کچھ نہیں پوچھو گی۔ تم بیٹھو، آج تمہارے لیے ناشتہ میں بناتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے اس سے کہنے لگا، نہیں، بالکل بھی نہیں، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ناشتہ بنانے کی۔ ناشتہ میں خود بناؤں گی، بلکہ میں آدھے سے زیادہ بنا چکی ہوں۔ صرف آپ کا ٹوسٹ سیکنا باقی رہ گیا تھا کہ آپ مجھے یہاں گھسیٹ کر لے آئے۔ خیر کوئی بات نہیں، ابھی ہو جائے گا آپ کا سارا کام، وہ مسکرا کر کہتی اٹھنے لگی تھی، جب قائزان نے گھور کر اسے پھر سے بٹھا دیا اور خود کچن کی طرف چلا گیا۔ اگلے 5 منٹ میں وہ ناشتہ لے کر کمرے میں آیا تو وہ بھی ایٹیٹیوڈ سے تکیہ پیچھے کو لگاتی کسی شہزادی کی طرح بیٹھ گئی تھی، اور وہ کسی خادم کی طرح اس کے پاس آتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اسے ناشتہ کروانے لگا۔ ڈاکٹر یعقوب، آپ اس وقت آپریشن تھیٹر میں کیا کر رہے تھے؟ وہ جیسے ہی اپنا کام ختم کر کے آپریشن تھیٹر سے باہر نکلا، سامنے ڈاکٹر نصیر کو کھڑے دیکھا۔ ڈاکٹر، آپ یہاں؟ خیریت تو ہے؟ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے آپ کی ڈیوٹی آورز تو ختم ہو چکے ہیں نا؟ اس وقت تو آپ چھٹی پر ہوتے ہیں۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ ہاں، اس وقت میں اپنی ڈیوٹی پر نہیں ہوتا ہوں، لیکن پھر بھی، خیر آپ کا ڈیوٹی ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے، تو آپ اس وقت رات کے 2 بجے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ سارے CCTV کیمراز کیوں بند کروائے ہیں آپ نے؟ وہ جیسے ساری انفارمیشن لے کر آیا ہوا تھا۔ اوہ ہاں، CCTV کیمراز میں نے بند کروائے تھے۔ وہ دراصل میں نے اس لیے بند کروائے ہیں کیونکہ اس وقت رات کو یہاں اوپر والے فلور پر سوائے ڈاکٹرز کے اور نرس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا، تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح فضول میں CCTV کیمراز آن رکھنے چاہیے۔ اور ویسے بھی آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ اوپر والے فلور پر زیادہ تر پیشنٹ کمرے کے اندر تک محدود رہتے ہیں، تو پھر یہ CCTV کیمراز لگانا مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہاں سے کچھ کیمراز اتار کر نیچے ہال میں لگوا دیتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ باتوں میں لگانا بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا، جبکہ نصیر بنا اسے کچھ بھی جواب دیے آپریشن تھیٹر کی طرف چلا گیا تھا۔ ڈاکٹر نصیر، میری بات تو سنیں، آپ اس طرح آپریشن تھیٹر میں نہیں۔ وہ بولتا ہی رہ گیا تھا۔ وہ آپریشن تھیٹر کے اندر آ کر لائٹ آن کر چکا تھا۔ سامنے ہی آپریشن ہو رہا تھا، جہاں ڈاکٹر ضیاء
اور ڈاکٹر احسان نہ جانے کس طرح کا آپریشن کرنے میں بزی تھے۔ ان کے ہاتھ میں اس لڑکی کا دھڑکتا ہوا دل تھا، جبکہ وہ اس کے پیٹ میں کوئی وائٹ سے کلر کا پاؤڈر پیکٹ کی صورت میں رکھ رہے تھے۔ یہ یہاں کس چیز کا آپریشن چل رہا ہے ڈاکٹر یعقوب؟ آپ مجھے تفصیل بتانا پسند کریں گے؟ وہ بے حد غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ڈاکٹر نصیر، ہم آرام سکون سے بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں اس بارے میں۔ یہ اتنا بھی حیران کن نہیں ہے جتنا آپ سوچ رہے ہیں۔ اس ایک دل کی قیمت کم از کم $2 ملین ہے۔ ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ یہاں پہ ہمیں کیا مل رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ سب کچھ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہمیں اپنے لیے بہتری سوچنی چاہیے۔ اگر آپ چاہیں گے تو اس آپریشن کا سارا منافع ہم آپ کو دے دیں گے۔ اگر آپ چاہیں گے تو اس آپریشن کا سارا منافع ہم آپ کو دے دیں گے۔ آپ کے لیے یہ بہت بڑی ڈیل ہے۔ فائدہ ہی فائدہ ہے آپ کے لیے۔ اور ویسے بھی اس پیشنٹ کا کون ہے؟ آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے اس کو پوچھنے والا۔ اور ویسے بھی اس کی ملیشیا بھیجنے کا سارا سسٹم ہم سیٹ کر چکے ہیں۔ بکواس بند کرو ڈاکٹر نصیر، ڈاکٹر یعقوب، مجھے بس یہ بتاؤ کہ وہ لڑکی زندہ ہے یا مر چکی ہے؟ وہ غصے سے چلایا تھا۔ پاگل ہو گیا تم ڈاکٹر نصیر؟ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ اس کا دل اس کے ہاتھ میں ہے؟ تو زندہ کہاں سے ہوگی؟ وہ مر چکی ہے۔ وہ لیکن اس کی دل کی قیمت ہم تمہیں دے دیں گے۔ اپنا منہ بند کر لو اور بات یہیں پر ختم کر دو۔ اپنا فائدہ سوچو۔ تمہاری 2 بیٹیاں ہیں، ان کو سنبھالنا، بڑا کرنا، پالنا، پڑھائی کروانا، یہ سب کچھ آسان نہیں ہوتا۔ ان سب چیزوں میں بہت سارا پیسہ لگتا ہے۔ اور پھر کون سا یہ سب کچھ پہلی دفعہ ہو رہا ہے؟ یہاں اس ہسپتال میں ہم سے پہلے بھی جو لوگ تھے وہ بھی یہی سب کچھ کرتے آئے تھے۔ تمہاری طرح ایک دن آ کر میں نے بھی پکڑ لیا اور پھر بس سمجھو میرا کام ہو گیا۔ لیکن اب تمہارا کام بھی بن سکتا ہے۔ تمہیں اپنے لیے بہتری سوچنی چاہیے۔ سوچو تو صحیح کہ تم دن رات اربوں کروڑوں میں کھیلو گے۔ تمہاری فیملی، تمہارا فیوچر، ہر چیز، سب کچھ تمہاری مرضی سے ہوگا۔ تمہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ ماہانہ تنخواہ سے تمہارا بنتا ہی کیا ہے؟ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولنے ہی لگا تھا جب اس نے اپنے کندھے سے اس کا ہاتھ پیچھے کو کرتے اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا مار دیا تھا۔ تمہیں یہ دولت مبارک ہو، لیکن اگر نصیر عالم نے یہی سب کچھ کرنا ہوتا تو کائسان کاظمی کا ساتھ چھوڑ کر نہیں آتا۔ وہ اسے دھکا دیتے ہوئے
اس انداز میں بولا تھا کہ ڈاکٹر یعقوب کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیا وہ سچ میں قائزان کاظمی کا ساتھی تھا؟ جانتے ہو نا قائزان کاظمی کو، مصر کا سب سے بڑا اور خطرناک گینگسٹر۔ اور تم یہ مت سوچنا کہ تمہارا یہ کام اس کی نظر میں نہیں ہے۔ اپنی خیر مناؤ ڈاکٹر یعقوب، کیونکہ اب تمہارے زندہ بچنے کے چانسز رہے نہیں ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ میں موجود موبائل پر چلتی کال اس کے سامنے کرتے ہوئے بولا تھا، اور اس دفعہ ڈاکٹر یعقوب کے ہاتھ سچ مچ میں کانپ گئے تھے، کیونکہ بات صرف اس کال پر ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس نے پیچھے آپریشن تھیٹر میں داخل ہوتے ان تینوں کو دیکھ لیا تھا۔ رفیل، ہاں، یہ ہے تمہاری موت، قائزان کاظمی۔ رفیل نے اس کی بات کاٹی تھی۔ ہو گیا آپریشن یقیناً کامیاب ہو گیا ہوگا، مطلب کسی انسان کا مر جانا تو تمہارے لیے ایک کامیاب آپریشن ہے نا؟ لیکن اس معصوم لڑکی کی زندگی ختم کر کے کیا ملا تمہیں؟ وہ اس سے کہتے ہوئے اس لاش کی طرف آیا تھا۔ وہ کوما میں تھی، اس کی زندگی ویسے بھی ختم، وہ کوما میں تھی، لیکن مری نہیں تھی، زندہ تھی، اپنے آس پاس ہوتی ہر چیز کو محسوس کر رہی تھی۔ کوما میں جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ دنیا سے بے خبر نہیں ہوتے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے اور کیا نہیں۔ وہ جانتا تھا یہ سب کچھ بہت تکلیف دہ ہے۔ یہ لڑکی بے بسی کی انتہا پر تھی۔ وہ جانتی تھی اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اسے مارا جا رہا تھا، کاٹا جا رہا تھا، اس کے دل کو اس سے الگ کیا جا رہا تھا، اور وہ بے بس پڑی تھی۔ اس سے پہلے نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ وہ یہ سب کچھ کر چکے تھے۔ ان کے لیے یہ کوئی نئی یا الگ بات نہیں تھی۔ وہ سب کچھ وہ نہ جانے کتنی بار کر چکے تھے۔ یہ سب کچھ ان کے لیے نارمل تھا۔ اس نے دیکھا تھا اس لڑکی کا پیٹ کھلا ہوا تھا اور اس کے اندر سفید رنگ کے پاؤڈر کی تھیلیاں فکس کی جا رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اس پلاسٹک کی تھیلی کو نکال کر باہر کی طرف پھینکا تھا۔ 5 کلو ڈرگس تم یہاں سے ملیشیا ڈیلیور کر رہے تھے، رائٹ؟ اس لڑکی کے پیٹ کے اندر رکھ کر اس نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ ڈاکٹر احسان اور ڈاکٹر ضیاء، آپ لوگوں کو ایک آپریشن کرنا ہے اور یہ آپریشن کامیاب ہونا چاہیے۔ میرا مطلب ہے انسان مر بھی جائے تو پرواہ نہیں، لیکن دل اور گردے ٹھیک سے کام کرتے ہوں۔ اس نے یعقوب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو مسلسل نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ ڈاکٹر یعقوب، آپ نے بہت سارے لوگوں کے جسمانی حصے اس طرح سے بیچے ہوں گے اور اس طرح نہ جانے کتنا ڈرگس آگے پیچھے ڈیلیور کیا ہوگا، لیکن اب آپ کی باری ہے۔ ڈاکٹر احسان، ڈاکٹر ضیاء، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی جان پیاری نہیں ہے، اس نے کافی غصے سے کہا تھا۔
جب وہ دونوں بھاگتے ہوئے ڈاکٹر یعقوب کو گھسیٹ کر آپریشن تھیٹر کے اندر لا رہے تھے۔ انہیں پرواہ نہ تھی، وہ زندہ تھا، سانس لے رہا تھا۔ انہیں اس وقت اپنی جان پیاری تھی اور فرق نہیں پڑتا تھا کہ یہ آپریشن ان کے بے ہوش ہونے کے بعد کرنا ہے یا بے ہوش ہونے سے پہلے۔ مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے معاف کر دو، چھوڑ دو مجھے پلیز، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ میں آج کے بعد ایسا کوئی کام نہیں کروں گا۔ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم قائزان کاظمی ہو۔ مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کے پیر پکڑ رہا تھا، لیکن وہ ڈاکٹر ضیاء اور ڈاکٹر احسان کو دیکھ رہا تھا، جو اسے گھسیٹتے ہوئے وہاں بیڈ پر لٹا رہے تھے اور کرسی رکھ کر آرام سے بیٹھ کر یہ تماشا دیکھنے لگا۔ ان دونوں ڈاکٹرز نے لمحہ لگایا تھا اسے چیرنے پھاڑنے میں۔ سو گائز، یہ تھے آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ آج لائک کر دینا، کل کی طرح مت کرنا۔ اور میں دوسری ایپیسوڈ ریکارڈ کرنا شروع کروں گی۔ ابھی میں نے کھانا نہیں کھایا، کھانا کھانے کے بعد ریکارڈ کرنا شروع کروں گی تو لیٹ آئے گی وہ، لیکن یہ ہے کہ یہ والی جلدی آ جائے گی۔ تو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹوں کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔